نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك آمين یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک کا آغاز کرتے ہیں۔ اسلامک تعارف چیپٹر ابھی ہمارا وہی چل رہا ہے، دین رحمت۔ تو آج جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے ٹاپک حسن ظن۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان کرنا اچھی عبادت میں سے ہے۔ حدیث بہت چھوٹی ہے، میسج بہت بڑا ہے، کیونکہ یہاں پر گمان کی بات ہوئی، جو کہ انسان ہونے کے ناطے ہم بہت ہی جلدی جو ہے نا اس میں بہت جلدی کر جاتے ہیں۔ اچھے گمان کو، اچھی چیز کو بھی فوراً برا گمان کر کے پھر آگے سے آگے اس کی جو ہم پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آگے، کس طرح سے خرابیاں بنتی ہیں، کس طرح سے ہم جو ہے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بار بار ایسے موقع آتے ہیں کہ آدمی دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ یہ بدگمانی کبھی اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی مذکورہ شخص کے بارے میں پہلے سے تعصب کا شکار ہوتا ہے، یعنی کہ پہلے ہی اس کے اندر تھوڑی سی اس انسان کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی ایک برا آدمی ہے، یعنی کہ پہلے یہ ایک بنا لیا، ایک ذہن میں خاکہ تیار کر لیا کہ یہ انسان تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس سے یہی توقع ہے کہ وہ غلط بات کرے یا غلط کام میں ملوث ہو۔ بدگمانی کی دوسری بڑی وجہ معلومات کی کمی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتا، اس کے سامنے صرف ناقص معلومات ہوتی ہیں۔ ان ناقص معلومات کی بنا پر وہ معاملہ جو ہے وہ صحیح رخ کے ساتھ نہیں دیکھ پاتا اور غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے۔ زندگی کی اس صورتحال نے رائے قائم کرنے کے معاملے کو ایک مشکل معاملہ بنا دیا ہے۔ ہر انسان اس نازک صورتحال میں مبتلا ہے کہ اگر وہ اپنی ذہنی پیچیدگیوں کا شکار ہو یا ناقص معلومات کی بنیاد پر رائے قائم کرے تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ سخت ناانصافی کرے گا۔ ایسی حالت میں ہر انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ ایک طرف سے اپنے آپ کو مثبانہ فکر سے خالی کرے اور دوسری طرف رائے قائم کرنے سے پہلے معاملے سے متعلق پوری واقفیت یعنی کہ پوری انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ اس چیز نے کسی کے بارے میں اچھی رائے قائم کرنے کے معاملے کو ایک جہاد کا معاملہ بنا دیا ہے۔ یہاں حسن ظن کے لیے ایک جہادی عمل درکار ہے۔ حسن ظن اس پہلو نے حسن ظن کو ایک اعلیٰ عبادت بنا دیا ہے۔ حسن ظن کوئی سادہ بات نہیں، یہ کسی کے بارے میں برے خیالات کو اپنے ذہن سے نکال کر اس کے بجائے اچھے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دینا ہے۔ یہ ایک داخلی جہاد ہے، اس لیے اس کا بہت بڑا ثواب اسلام میں رکھا گیا ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھیں، اگر ہم اس طرح سے برے گمان سے اپنے آپ کو، برے خیالات سے بچا لیں گے تو حسن ظن قائم کر لیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہاں پر جو میسج دیا گیا وہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ کسی کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی رنجش ہوتی ہے یا ناراضگی ہوتی ہے، یا کوئی وہ شخص ہمیں اتنا پسند نہیں ہوتا، تو پھر جب تھوڑی سی بات اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے یا ہمیں فیل ہوتی ہے تو ہم پھر پتہ نہیں ایک لمبی قطار میں جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ لسٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ بھی اس نے کہا ہوگا، یہ بھی اس نے کیا ہوگا، یہ بھی اس کی وجہ سے ہوا۔
تو اس طرح سے پھر آگے سے جو ہے وہ خرابیاں جو ہے وہ معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، سگے بہن بھائیوں میں، تو بجائے کہ ہم خود سے ہی ایک اپنی لسٹ تیار کر لیں، بہترین حل جو ہے یہاں پر بتایا گیا کہ ہم معاملے کو اچھے سے جان لیں. پہلے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے اس سے بھی تھوڑا پوچھ لیں کہ کیا واقعی یہ بات اصل حقیقت ہے یا کہ صرف میرا ایک خیال ہے. لیکن ایسا تو ہم کم ہی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ خبر کی تحقیق بھی ایک جو ہے نا وہ بہت بڑی نیکی ہے. اکثر اوقات ہم نے یہی دیکھا ہے کہ اگر آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اگر جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کا اگر اختلاف چل رہا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ صحیح راہ راست پر آنے کی بالکل بھی جو ہے وہ ایفرٹ نہیں کرنے دے گا. وہ الٹا جو ہے وہ اپنی نفرت بھی جو ہے وہ اپنی آپ کی بات میں ایڈ کر کے آپ کو مزید اس شخص سے دور کر دے گا. تو بہترین حل یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی بات ہے، رشتہ ہے یا کوئی دوستی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، چھوٹے لیول پر ہے یا بڑے لیول پر ہے، تو آپ کیا کریں، آپ اس انسان سے ڈائریکٹ بات کریں. جو بھی اس کے دل میں آپ کے لیے ناراضگی ہے، پریشانی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی اپنی مشکل کا شکار ہو، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید آپ اس میں سے کوئی اور ہی رزلٹ نکال رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس معاملے میں مدد فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.